السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ معزز سامعین، آج بتاریخ 12 دسمبر 2021 مسجد محمدی روشن گیٹ اورنگ آباد میں میرے محاضرے کا جو عنوان ہے وہ ہے افکار کا تحفظ کیوں اور کیسے۔ اس موضوع پر گفتگو تین نکات پر مشتمل ہوگی۔ نمبر 1، عقائد و افکار کا تحفظ وقت کی اہم ضرورت کیوں۔ نمبر 2، عقائد و افکار کے تحفظ کے اہم ضوابط۔ نمبر 3، اس تحفظ کے لیے ضروری تدابیر۔ عقائد و افکار کا تحفظ وقت کی اہم ضرورت۔ اس دنیا پر بسنے والے انسانوں میں نہ جانے کتنے قسم کے اختلاف پائے جاتے ہیں، نسلیں مختلف، زبانیں مختلف، عادات و اطوار مختلف، ادیان و مذاہب مختلف، جس کے نتیجے میں طرح طرح کی کشمکش پائی جاتی ہے، مختلف قسم کے چیلنجز پائے جاتے ہیں، اور ہر گروہ اپنے امن و امان اور تحفظ کے لیے، اپنے مفادات کے حصول کے لیے اور دوسروں پر غلبہ پانے کے لیے مختلف حربیں استعمال کرتا ہے، کبھی جائز کبھی ناجائز۔ انہی حربوں میں ایک نہایت کم مشقت اور کم خرچ مگر زود اثر حربہ فکری اور ثقافتی جنگ کا ہے، اور جس قوم کا میڈیا اور IT سیل جتنا مضبوط ہے اتنا ہی وہ اپنی فکری اور ثقافتی جنگ میں کامیاب ہے، اور جس قوم کا میڈیا اور IT سیل جتنا مضبوط ہے اتنا ہی وہ کامیاب ہے۔ الفاظ کی خوبصورتی، نعروں کی دل فریبی اور باتوں کی کشش سے لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں۔ اس طرح فسادی لوگ اپنا گند پھیلانے میں کامیاب ہو رہے ہیں، بلکہ صورتحال ایسی بنتی جا رہی ہے کہ ایسی بعض طاقتیں اگر زہر کو تریاق اور تریاق کو زہر بنا کر پیش کریں تو اسے بھی لوگ ماننے کو تیار ہو جائیں۔ موجودہ زمانے میں عسکری جنگوں کی قلت افادیت کے مد نظر عالمی پیمانے پر نہایت منصوبہ بند طریقے سے پوری قوت اور نہایت تیز رفتاری کے ساتھ صہیونی، صلیبی اور ہندوتوا طاقتیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف فکری اور ثقافتی جنگ لڑ رہی ہیں، اور نوبت تو یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اسلام کے بعض دعوے دار بھی اس جنگ میں دانستہ یا نادانستہ طور پر دشمنوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس کے لیے اتنے وسائل و ذرائع استعمال کیے جا رہے ہیں کہ اس کا اندازہ بھی لگانا مشکل ہے، اور اتنے ترقی یافتہ وسائل کہ انسانیت کی پوری تاریخ میں اتنے مضبوط، ترقی یافتہ، تیز رفتار اور زود اثر وسائل کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ سوشل میڈیا کے ذریعے گھر گھر تک، بلکہ ہر انسانی عقل تک یہ جنگ پہنچ رہی ہے۔ اس کی راہ میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس کے اثرات اتنی تیزی سے پھیل رہے ہیں جیسے ہوا فضاؤں میں۔ ایسی خطرناک صورتحال میں ضرورت ہے کہ امت کا ہر فرد اپنی ذات کی حد تک ہی صحیح اس جنگ کے تئیں بیدار ہو، اور اپنے افکار و عقائد کو صحیح اور مضبوط بنیادوں پر استوار کرے، اور اس قدر مستحکم اور مضبوط بنائے کہ مضبوط چٹانوں کی طرح اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہو، گرچہ اسے بحر بے کراں کی طوفانی موجوں کا سامنا ہو۔ اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب رہے تو ہمارا دین بھی محفوظ رہے گا، ہماری عزت بھی محفوظ رہے گی، اور ہم سے دوسرے بھی محفوظ رہیں گے، اور ہر میدان میں ہماری قوم ثریا کی بلندیوں تک پہنچے گی۔ اور اگر ہم اپنے عقیدہ و ایمان
اور اسلامی تشخص کے تحفظ میں اور افکار کو مستحکم بنانے میں ناکام رہے تو ہر رخ کی ہوا کے تیز جھونکوں کے ساتھ ہمارے افکار درخت کے پتوں کی طرح ہر سمت اڑتے اور بکھرتے رہیں گے۔ نہ ہمارا وجود محفوظ ہوگا، نہ ہمارا دین، نہ ہماری عزت، نہ دوسرے لوگ ہماری شرانگیزیوں سے مامون ہوں گے۔ معزز سامعین، افکار کا تحفظ اس ناحیے سے بھی ضروری ہے کہ افکار کا محور عقل ہے، اور عقل ان 5 بنیادی ضرورتوں میں سے ہے جس کا تحفظ اسلامی شریعت کا بنیادی مقصد ہے، اور وہ 5 بنیادی ضرورتیں ہیں: نمبر 1 دین، نمبر 2 جان، نمبر 3 عقل، نمبر 4 نسل، نمبر 5 مال۔ یہ 5 ایسی بنیادی ضرورتیں ہیں جن کے تحفظ سے دین و دنیا دونوں سنورتے ہیں، امن و امان قائم رہتا ہے، اور جب ان کے تحفظ میں خلل واقع ہوتا ہے تو دین و ایمان ضائع ہوتا ہے، بدامنی پھیلتی ہے اور نظام زندگی درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اور جس کی عقل و فکر میں بگاڑ آ جاتا ہے اس کی ساری بنیادی ضرورتیں بربادی کے دہانے پر ہو جاتی ہیں، اور اس کی تخریب کاریوں کا اثر بہت گہرا، نہایت خطرناک اور وسیع ہوتا ہے۔ بلکہ مشاہدہ کہتا ہے کہ روئے زمین پر رونما ہونے والے اکثر فتنے و فسادات فکری خرابی کے نتیجے میں جنم لیتے ہیں۔ لہذا آئیے پہلے غور کریں کہ کن بنیادوں پر ہم اپنے افکار کا تحفظ کریں۔ تحفظ افکار کے چند اہم اصول و ضوابط۔ نمبر 1، عقائد و افکار کے تحفظ کی سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ ان کا سرچشمہ اور مصدر درست ہو، اور اسلام میں تمام عقائد و افکار اور اقوال و افعال کا مصدر اللہ کی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ ہے۔ دینی امور کو قرآن و حدیث سے ثابت ہونا چاہیے، اور دنیاوی امور کا واضح ثبوت ہے تو ٹھیک، ورنہ انہیں قرآن و حدیث کے عام اصولوں کے مخالف نہیں ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ جن امور کا ادراک انسان حواس خمسہ کے ذریعے کرتا ہے ان کی تفسیر بھی عام اصولوں کے خلاف نہیں ہونی چاہیے۔ جب تک ایک مسلمان ان دونوں مصادر کو مضبوطی سے تھامے رہے گا، انہیں اپنے عقید و عمل اور سوچ و فکر کا محور بنائے گا، ہر طرح کی گمراہی سے محفوظ رہے گا، بشرطے کہ مسائل کو قرآن و حدیث سے صحیح اصولوں کے مطابق اخذ کیا جائے، اور مسائل جتنے دقیق اور باریک ہوں اسی قدر اہلیت رکھنے والے معتبر علماء اس فریضے کو انجام دیں۔ مگر جب بنیادی مصادر کو چھوڑ کر غیر معتبر مصادر پر اعتماد کیا جاتا ہے، یا اصلی مصادر کو صرف تقدس کا درجہ دے کر اسلامی تعلیمات کو صرف ثانوی مصادر سے اخذ کیا جاتا ہے، علم الکلام، فلسفہ اور صوفی کشف و منامات کو مقدس مصدر کا درجہ دیا جاتا ہے، یا معتبر اصولوں کو پس پشت ڈال کر تعلیمات کو اخذ کرنے کے لیے منمانی ضابطے اپنائے جاتے ہیں، یا دین کے ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں ہر کس و ناکس اپنی رائے دینے لگتا ہے، تو پھر یہیں سے آفتوں فتنوں اور گمراہیوں کا لامتناہی سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ نمبر 2، عقائد و افکار کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ قرآن و حدیث سے صحابہ، تابعین اور اتباع تابعین کے منہج کے مطابق مسائل کو اخذ کیا جائے اور ان کی سمجھ کا اعتبار کیا جائے، کیونکہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رفاقت کے لیے چن لیا تھا۔ وہ دل کے نہایت صاف، نہایت نیک اور علم کے گہرے تھے، وہ قرآن کے اولین مخاطب تھے۔ انہوں نے اس ماحول میں زندگی گزاری جس میں قرآن نازل ہوا، جس ماحول میں اور جن کے بارے میں نازل ہوا وہ ان سے خوب آشنا تھے، جس زبان میں نازل ہوا وہ ان کی مادری زبان تھی۔ اگر انہیں اشکال ہوا تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کر لیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کرتے ہوئے دیکھا، سیکھا اور عمل کیا، پھر بعد والی نسلوں تک پہنچایا۔ ان سے تابعین نے سیکھا، عمل کیا اور اتباع تابعین تک پہنچایا۔
آپ ذرا غور کیجئے کہ صحابہ کے زمانے میں خوارج نے بھی تو قرآن ہی سے دلیل پکڑا تھا، مگر وہ اپنی فہم میں، اپنی سمجھ میں صحابہ کرام کی سمجھ سے الگ تھے، اس لیے وہ گمراہ ہو گئے۔ اور یہی حال سارے اہل بدعت اور گمراہ لوگوں کا ہے۔ نمبر 3، عقائد و افکار کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ قرآن و حدیث اور ان سے ماخوذ شرعی علوم کے اصول کو ایسے معتبر اہل علم سے حاصل کیا جائے جنہوں نے ربانی علماء کے سامنے زانوِ تلمذ تہ کر کے علم حاصل کیا ہے، اور متمکن ربانی علماء کو قرآن و حدیث کے دائرے میں مرجعیت کا جائز اعلیٰ مقام دیا جائے، اور تمام درپیش مسائل میں ان کی طرف رجوع کیا جائے، کیونکہ ان کا علم ہی اصل اور پختہ علم ہے، اور انہی کی صحیح رہنمائی سے عقائد کو خرابیوں سے بچایا جا سکتا ہے اور افکار و خیالات کو صحیح سمت مل سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی موت کو علم کے اٹھنے کا سبب قرار دیا، اور علم کے اٹھنے کو امت کی گمراہی کا سبب قرار دیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح علم کو نہیں اٹھائے گا کہ اسے لوگوں کے سینے سے کھینچ لے، لیکن وہ علم کو علماء کی وفات کے ذریعے سے اٹھائے گا، یہاں تک کہ جب وہ کسی عالم کو باقی نہیں رکھے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، پھر ان سے سوال کیا جائے گا تو بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ حدیث اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ علماء کے زمرے میں ایسے لوگ ہرگز داخل نہیں ہو سکتے جن کے علم کی بنیاد صرف اور صرف کتابوں کے اوراق ہوتے ہیں۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء کی موت کے سبب علم اٹھ جائے گا، اور ایسا نہیں ہے کہ اس وقت کتابیں بھی ناپید ہو جائیں گی، بلکہ علماء کے زمانے میں جو کتابیں موجود تھیں وہ اس دنیا میں باقی ہوں گی، مگر ان کتابوں کا اصل گوہر شناس اور خوشہ چی باقی نہ ہوگا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے اور وہ فتویٰ دیں گے اور خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اگر معتبر علم صرف کتابوں کے مطالعہ سے حاصل ہو جاتا تو صرف کتابوں کا مطالعہ کر کے لوگ عالم بن جاتے، نہ علم اٹھتا اور نہ گمراہی کی نوبت آتی۔ گویا صرف اور صرف کتابوں سے علم حاصل کرنے والوں کا شمار علماء میں نہیں ہوگا، نہ ان سے علم حاصل کیا جائے گا اور نہ ان سے فتویٰ دریافت کیا جائے گا، جیسا کہ متقدمین علماء نے صراحت کی ہے۔ سلیمان بن موسیٰ دمشقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کان یقال لا تأخذ القرآن من المصحفین ولا العلم من الصحفین۔ اسے عسکری نے تصحیفات المحدثین میں اور فصوی نے المعرفہ والتاریخ میں روایت کیا ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ ان کے زمانے میں کہا جاتا تھا، قرآن ان لوگوں سے مت سیکھو جنہوں نے صرف مصحف پڑھ کر قرآن سیکھا، اور علم ان لوگوں سے مت سیکھو جنہوں نے صرف صحیفوں یعنی کتابوں سے علم سیکھا ہو۔ ثور بن یزید متوفہ 150 ہجری فرماتے ہیں، لا یفتی الناس صحفی ولا یقرئهم مصحفی۔ اسے خطیب بغدادی نے الکفایہ اور الفقیہ والمتفقہ میں روایت کیا ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں کو ایسا شخص فتویٰ نہیں دے گا جس نے صرف صحیفوں یعنی کتابوں سے علم حاصل کیا ہو، اور لوگوں کو قرآن ایسا شخص نہیں پڑھائے گا جس نے صرف مصحف پڑھ کر قرآن سیکھا ہو۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ اس طرح کے لوگوں سے ہر طرح کی غلطیوں کا اندیشہ ہوتا ہے،
اور اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں ماضی سے لے کر اس زمانے تک۔ بطور مثال اس قصے پر غور کیجیے جسے خطیب بغدادی نے کتاب الکفایہ میں روایت کیا ہے کہ بشر بن یحییٰ ابن حسان خراسانی نے مشہور محدث اسحاق بن راہویہ سے قرآن اندازی کے سلسلے میں مناظرہ کیا، تو اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن اندازی کے جواز پر دلالت کرنے والی متعدد حدیثوں سے استدلال کیا اور ان کو لاجواب کر دیا۔ تو بشر بن یحییٰ اپنے گھر واپس آئے اور کتابوں کو پلٹنا شروع کیا۔ انہیں ایک حدیث نبوی ملی، انہو نہا عن القزع، انہو نہا عن القزع، جسے انہوں نے پڑھا انہو نہا عن القرع، اور سمجھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرع اندازی سے روکا ہے، اور اپنے شاگردوں سے کہا مجھے ایسی حدیث ملی ہے جس سے میں اسحاق بن راہویہ کی پیٹھ توڑ دوں گا۔ چنانچہ وہ اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور ان کے سامنے اپنی دلیل پیش کی، تو اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حدیث میں وارد لفظ القزع ہے، اور القزع کا معنی ہے کہ بچے کے سر کا بال کا کچھ حصہ حلق کر دیا جائے اور کچھ حصہ چھوڑ دیا جائے، قرآن اندازی معنی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی غلطیاں ان لوگوں سے ہوا کرتی ہے جن کے علم کی بنیاد صرف اور صرف کتابیں ہیں۔ اسی وجہ سے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 157 ہجری فرماتے ہیں ما زال هذا العلم عزیزا يتلقاه الرجال حتى وقع في الصحف فحمله او دخل فيه غير اهله، رواہ الدارمی۔ یعنی علم معزز رہا جب تک لوگ اسے باہم ایک دوسرے سے سیکھتے رہے، یہاں تک کہ علم صحیفوں یعنی کتابوں میں آ گیا تو اس میں ایسے لوگ بھی داخل ہو گئے جو اس کے اہل نہیں تھے۔ جب اتنا سخت موقف ان لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے صرف کتابوں سے علم حاصل کیا ہے، تو ان لوگوں کے بارے میں کیا موقف ہونا چاہیے جن کا شیخ الکل فی الکل، جن کا سب سے بڑا استاد صرف اور صرف انٹرنیٹ ہے، جہاں مشتبہ، مغلوط اور باطل معلومات و معارف کا ناپیدا کنار سمندر ہے۔ مگر افسوس صد افسوس کہ امت مسلمہ کی موجودہ صورتحال نہایت ناگفتہ بہ ہوتی جا رہی ہے۔ باریک سے باریک تر مسائل میں ایرے غیرے نتھو خیرے سب محقق اعظم اور مجتہد مطلق بن کر فتوے ٹھوک رہے ہیں۔ ہر وہ شخص جس نے چند کتابوں کا مطالعہ کر لیا ہے یا انٹرنیٹ کے ذریعے کچھ معلومات اکٹھا کر لی ہے اور چرب زبانی آتی ہے، دل نشیں انداز میں بولنے اور لکھنے کا کچھ سلیقہ آتا ہے، فتویٰ کے میدان میں تال ٹھوکتا نظر آتا ہے، چاہے وہ قرآن و حدیث کی ایک عبارت بھی سمجھنا تو درکنار صحیح طور پر پڑھ بھی نہیں سکتا ہے، اور اس پر عوام کی ستم ظریفی کو سنجیدہ اور معتبر اور متمکن علماء کو چھوڑ کر ان چرب زبان خطبہ، جذبات سے کھیلنے والے واعظین اور خلافت و جانشینی کے نام پر زبردستی عالم بنے اصحاب جبہ و دستار اور دل فریب بیان باز برو درس کے پیچھے چل پڑتی ہے، ان کی تائید و حمایت میں پورا زور لگا دیتی ہے اور انہی کو اپنا مرجع تسلیم کرتی ہے۔ اللہ کی پناہ۔ تو ایسی صورتحال میں پھر کس خیر کی امید کی جا سکتی ہے؟ غلط رہنمائی کے نتیجے میں غلط افکار و خیالات پیدا ہوتے ہیں، اور غلط افکار کے نتیجے میں غلط تصرفات صادر ہوتے ہیں، اور بیشتر اوقات ان غلط تصرفات پر اغیار کا سازشی رنگ و روغن چڑھتا ہے، پھر امت کو مختلف پیمانے پر ان کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ نمبر 4، افکار کے تحفظ کی سب سے مضبوط بنیاد دین اسلام کے وہ ثابت شدہ عقائد و مسلمات اور اسلامی اقدار و شعائر ہیں جن پر قرآن و سنت کے دلائل موجود ہیں۔ انہیں شرح صدر کے ساتھ اپنی سعادت سمجھتے ہوئے اپنانے سے انسان کا اندرون مضبوط ہوتا ہے، جو انسان کو ہر طرح کی گمراہی اور انحراف سے محفوظ رکھتا ہے،
اور یہی اسلامی تشخص کی بنیاد ہیں، امت کی شناخت اور پہچان ہیں، اور یہی تشخص امت کے لیے آب حیات ہے اور افراد کو ایک دوسرے سے مربوط رکھنے کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے دشمن طاقتیں اسی پر حملہ آور ہوتی ہیں، کیونکہ تشخص کے ختم ہونے کے بعد امت کا وجود ختم ہو جاتا ہے اور امت کے افراد دوسرے غالب قوموں کے رنگ ڈھنگ میں ڈھل جاتے ہیں، جیسا کہ آج کی دنیا میں اسلام کے کچھ دعوے داروں کا حال ہے۔ نمبر 5، افکار کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ وسطیت اور اعتدال کو ہر فکر کا محور بنایا جائے، کیونکہ یہی دین اسلام کی روح ہے اور یہی ہر خیر کا ضامن ہے۔ عام طور سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ دین کے معاملے میں کوتاہی اور کمی کرنا گمراہی ہے، اور یہ بالکل 100% درست ہے، لیکن یہ بھی امت کو باور کرانے کی ضرورت ہے کہ جس طرح کوتاہی اور کمی کرنا گمراہی ہے، اسی طرح دینی تعلیمات کے جو حدود اور دائرے ہیں اس سے آگے بڑھ جانا بھی گمراہی ہے، اور اسے دین میں غلو کہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ ہلاکت اور بربادی کے سوا اور کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس ایاکم والغلو فی الدین فانما اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین، رواہ النسائی وابن ماجہ بسند حسن من حدیث ابن عباس۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں دین میں غلو سے بچو، کیونکہ دین میں غلو یہ ایسی صفت ہے جس نے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ ماضی سے لے کر حال تک غلو کی مختلف مہلک صورتوں نے انسانیت کو ہلاکت کی ایسی کھائیوں میں ڈھکیلا ہے جسے سن کر کلیجہ منہ کو آتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ غلو کی ایک نہایت خطرناک شکل تکفیری رجحانات ہیں۔ ایسا رجحان رکھنے والے حضرات کسی بھی دینی فریضے کی ادائیگی میں کوتاہی کی وجہ سے یا کسی بھی گناہ کی ارتکاب کی وجہ سے عام مسلمانوں کو اور مسلم حکام کو کافر گردانتے ہیں، پھر ان کے جان و مال کو حلال قرار دیتے ہیں، پھر مال لوٹنے یا خون بہانے میں انہیں کوئی دریغ نہیں ہوتا، کیونکہ اسے دین کا نام دے کر دینداری کا لبادہ اوڑھنے والے حضرات انجام دیتے ہیں۔ اس لیے عام لوگ ان کے جال میں بہت جلد پھنس جاتے ہیں۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ جس طرح ہم دین بے زارانہ افکار و خیالات سے اپنی فکر کی حفاظت کریں، اسی طرح دین میں غلو تک لے جانے والے افکار و خیالات سے بھی اپنا تحفظ کریں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ نمبر 6، افکار کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ عقل کا صحیح استعمال جائز دائرے میں کیا جائے اور اسے اس کی کیپیسٹی سے آگے نہیں بڑھنے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے صحیح اور غلط میں فرق کرنے کے لیے انسان کو عقل سے نوازا ہے، جس کی بنیاد پر انسان دیگر حیوانات کے مقابلے میں اپنی امتیازی حیثیت رکھتا ہے، اور جس انسان میں یہ عظیم نعمت پائی جاتی ہے اسلام اسے احکامات الہی کا پابند اور مکلف بناتا ہے، اور جو لوگ اس عظیم نعمت سے محروم ہیں جیسے پاگل، اسلام انہیں احکامات الہی کا پابند نہیں بناتا۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ احکامات الہی کو سمجھنے میں عقل کا استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح قرآن نے کائنات میں غور و فکر پر کافی زور دیا ہے تاکہ خالق کائنات کی قدرت و عظمت کو لوگ صحیح طور پر سمجھ سکیں، لیکن اس بات کی قطعی اجازت نہیں ہے کہ جس خالق نے اس عقل سے نوازا ہے اسی خالق کے احکام و فرامین، اس کی بھیجی ہوئی شریعت پر اس کو مقدم کیا جائے اور عقلی قوت کے زور پر احکامات الہی کو ٹھکرا دیا جائے، یا وہ غیبی امور جو قرآن اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں ان کے انکار میں عقل کو دخل دیا جائے، کیونکہ ہر چیز کی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے، اس کیپیسٹی کے آگے وہ کام نہیں کر سکتی ہے۔ اس عقل کی یہ کیپیسٹی یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے خالق کی شریعت اور اس کی بتائی ہوئی غیبی امور کو رد کرنے کے لیے اپنا فیصلہ صادر کرے۔ نمبر 8، عقائد و افکار کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ اسے حسی و معنوی
ہر طرح کی نقصان دہ چیزوں سے محفوظ رکھا جائے۔ اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے الگ رہنے کا حکم دیا ہے، دجال سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، فرقہ خوارج سے قتال کا حکم دیا ہے، اور بغیر علم کے فتویٰ بازی، غلو، بدعت اور تفرقہ بازی جیسی مذموم حرکتوں سے ڈرایا ہے، جو عقائد و اعمال اور افکار و خیالات سب کے لیے خطرہ ہے۔ اور موجودہ زمانے میں تو انٹرنیٹ کی دنیا ہر قسم کی گمراہیوں اور ہر طرح کی برائیوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئی ہے، اور ہر شخص کے ہاتھوں تک پہنچی ہوئی ہے۔ اسے کلی طور سے چھوڑنے کی بات حماقت ہے، لیکن اس کی اچھائیوں سے مستفید ہونے کے لیے شرعی اصول و ضوابط کی پابندی ضروری ہے، جیسے خبروں کی تحقیق اور افواہوں کے سلسلے میں جو شرعی ہدایات ہیں ان کی پاسداری کی جائے، غیر معتبر اور مشتبہ ویب سائٹ سے بالکل دوری اختیار کی جائے، اور ہر فن کے معتمد ماہرین سے استفادہ کیا جائے، چرب زبانی سے مسحور کرنے والے گمراہ اور گمراہ کن لوگوں سے کلی طور پر بچا جائے۔ نمبر 9، جب گمراہیاں معاشرے کے بعض لوگوں کے عقائد و افکار کو اپنے لپیٹ میں لے چکی ہوں تو ایسی صورت میں متمکن علماء اور اہل حل و عقد کی ذمہ داری ہے کہ گمراہی میں پھنسے لوگوں کو اس سے نکالنے کی اور معاشرے میں اس گمراہی کی امتداد کی روک تھام کے لیے جائز اور مناسب تدابیر اپنائیں، جیسے باہمی گفتگو اور نصیحت کا راستہ اختیار کیا جائے، یا اگر اس گمراہی کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے تو اس کے خلاف باضابطہ مہم چلائی جائے اور مختلف انداز میں اس کا رد کیا جائے۔ اگر اس کے علاج کے لیے سماجی بائیکاٹ کا طریقہ کارگر معلوم ہو رہا ہو تو بائیکاٹ بھی کیا جائے، ضرورت پڑے تو تعزیری سزائیں دی جائیں، لیکن علاج کا یہ طریقہ یعنی سزا دینے والا طریقہ وہی لوگ اختیار کر سکتے ہیں جو قانوناً اس کے مجاز ہوں، ورنہ معاملہ بننے سے زیادہ بگڑ جائے گا۔ تیسرا نکتہ ہے تحفظ افکار کے لیے چند اہم تدابیر۔ فکری اور ثقافتی جنگ کے صوتوں کو روکنا اہل حل و عقد کی ذمہ داری ہے، لیکن جدید ٹیکنالوجی کے زمانے میں مکمل طور سے ایسا ناممکن معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ہوا کے دوش پر ہزاروں چینل اپنا زہر پھیلا رہے ہیں، اور نیٹ پر ہزاروں ویب سائٹس روزانہ لانچ کی جا رہی ہیں، اور اگر کسی پر بندش لگائی جاتی ہے تو فوراً نام بدل دیا جاتا ہے۔ ایسے صورتحال میں کسی بھی حکومت یا نگراں ادارے کے لیے سارے صوتوں پر نظر رکھنا اور کلی طور پر انہیں روکنا ناممکن معلوم ہوتا ہے۔ تاہم یہ حل کا ایک حصہ ضرور ہے، لیکن جو بنیادی تدابیر ہیں ان میں 3 بنیادی تدابیر کو اپنانا نہایت سخت ضروری ہے۔ نمبر 1، تربیت کا اہتمام۔ ضرورت ہے کہ ہم نسلوں کی فکری تحفظ کے تئیں حساس ہوں، اور گھر سے لے کر تمام سماجی اور تعلیمی ادارے اور انجمنیں تربیت کے تئیں اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور اسے ادا کریں، اور سب کا مقصد ایک ہو، وہ یہ کہ نئی نسلوں کو اسلامی تشخص کے قالب میں ڈھال دیا جائے، اور ان کے دل و دماغ میں مکمل طور سے یہ بیٹھا دیا جائے کہ دین اسلام خالق کائنات کا اتارا ہوا سچا دین ہے جو مخلوق کی فطرت کے عین مطابق ہے۔ نمبر 2، دین اسلام ایک مکمل دین ہے جو عقیدہ و عمل، معاملات اور اخلاقیات ہر اعتبار سے ہر جگہ اور ہر زمانے میں ہر انسان کی ہر ضرورت کے لیے بالکل فٹ اور مکمل ہے۔ اگر ہم اس طرح کی بنیادی نکات نئی نسلوں کے ذہن و دماغ میں بٹھانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر سخت سے سخت ترین فکری اور ثقافتی جنگ بھی انہیں اپنے دین سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا سکتی، اور ان کے افکار و عقول سے کھلواڑ نہیں کر سکتی۔ نمبر 2، دینی تعلیم کا اہتمام۔ دراصل انسان جب جاہل ہوتا ہے تو اس میں حق و باطل کی پہچان نہیں ہوتی ہے، اور جب یہ پہچان نہیں ہوتی ہے تو ہر چمکتی چیز سے دھوکہ کھا جاتا ہے، اور ہر ظاہری دلکش چیز اس پر اثر انداز ہو جاتی ہے۔ جس قوم میں جتنی جہالت ہوتی ہے اس قوم میں فکری اور ثقافتی جنگ کے حربے اتنے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔
لہذا ضرورت ہے کہ امت مسلمہ دینی تعلیم کی طرف توجہ دے، کیونکہ ایک مسلمان کو جس قدر اپنے دین کا علم ہوگا اسی قدر اس میں صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی، اور اسی طرح اسلامی شخصیت تیار ہوگی۔ پھر سماج پر اسلامی تشخص کا غلبہ ہوگا تو فکری اور ثقافتی جنگ خود بخود کمزور پڑ جائے گی۔ اس کا ہرگز کوئی یہ مطلب نہ سمجھے کہ امت کے ہر فرد سے عالم بننے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، بلکہ امت کے ہر فرد سے مطالبہ یہ ہے کہ دینی تعلیم کا وہ حصہ جو فرض عین ہے، جس کے بغیر ایک مسلمان اپنے آپ پر واجب عقائد و اعمال کو ادا نہیں کر سکتا، اتنے حصے کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، خواہ وہ اسکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والا ہو، یا بزنس مین ہو، یا کاشتکار، یا نوکری پیشہ۔ اس علم کا وہ حصہ جو فرض عین ہے اسے سب کو سیکھنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ تعلیم آخری قلعہ ہے، لہذا تعلیمی پالیسی، نصاب تعلیم، درسی کتابیں اور اساتذہ اغیار کی ہر طرح کی دخل اندازی سے محفوظ ہوں، ورنہ تحفظ افکار کا، تحفظ عقائد کا یہ آخری قلعہ بھی منہدم ہو جائے گا۔ تیسری تدبیر، صحیح اور مثبت ذہن سازی کے لیے متنوع ذرائع ابلاغ کا استعمال۔ موجودہ زمانے میں ذرائع ابلاغ بالخصوص سوشل میڈیا نے پوری دنیا میں دھوم مچا رکھا ہے، جس کے ذریعے مشرق سے مغرب تک چند منٹوں میں ہر طرح کی باتیں نہایت تیزی کے ساتھ پھیل جاتی ہیں، گویا پوری دنیا ایک چھوٹے سے گاؤں کے مانند ہو۔ اس کی اسکرین پر ظاہر ہونے والی خوشنما رنگ برنگی تصویروں، دلکش آوازوں اور جاذبیت کے گوناگوں طریقوں نے گویا آنکھ، کان اور ذہن و دماغ پر جادو کر رکھا۔ چھوٹے بڑے، جوان بوڑھے اور مرد و عورت ہر ایک اسی کے اسیر نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام مخالف طاقتیں اسلام کے خلاف فکری اور ثقافتی جنگ میں ان کا خوب تر استعمال کر رہی ہے۔ لہذا اصحاب اقتدار اور علماء و دعات کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اخلاص کے ساتھ اس سمت منصوبہ بند طریقے سے خصوصی پیش رفت کریں، عوام کی صحیح ذہن سازی میں اس کا استعمال کریں، اس کے ذریعے اسلام کی صحیح تعلیمات پیش کریں، شبہات کا ازالہ کریں، غلط اور باطل افکار و نظریات کا رد کریں، امت کو لاحق بیماریوں کی صحیح تشخیص کریں، نت نئے درپیش مسائل کا صحیح حل پیش کریں، مفاہیم و مصطلحات کی صحیح تصویر پیش کریں، اخبار و حادثات کی صحیح ترجمانی کریں، امت کو ربانی علماء سے جوڑنے میں فعال کردار ادا کریں، ورنہ امت محمدیہ کا بہت بڑا طبقہ جو استشراقی اور مغربی ذرائع ابلاغ کے سامنے سرنڈر کرنا شروع کر چکا ہے، اپنے ہی دین و عقیدہ کا دشمن بنتا جا رہا ہے۔ لہذا ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے عقائد و افکار کی، اپنے نئی نسل کے عقائد و افکار کی حفاظت کیسے کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، بحیثیت سرپرست کے، بحیثیت والدین کے، بحیثیت عالم کے، بحیثیت داعی کے۔ جب ہم لوگ سب مل کر اس کی طرف توجہ دیں گے تو انشاءاللہ یہ فکری اور ثقافتی جنگ ہماری ان تدابیر کے سامنے کمزور پڑ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے عقائد کی حفاظت فرمائیں، نئی نسلوں کے عقائد و افکار کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام کاموں کی توفیق دے جو رب العالمین کی رضا کا باعث ہوں، اور ان تمام کاموں سے بچائے جو رب العالمین کے غضب و غضب کا باعث ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔